اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح اب تک الحمدللہ سورۃ اخلاص کی فضیلت، سورۃ اخلاص کی اہمیت، سورۃ اخلاص کے معجزات، سورۃ اخلاص کے کمالات اور سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اسی طرح راہ سلوک اگر طے کرنا ہے تو اس میں سورۃ اخلاص کیسے پڑھی جائے گی، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم سمیٹ چکے ہیں، یہ ساری باتیں سمیٹی جا چکی ہیں۔ اب آج جو بات آگے ہے وہ یہ کہ ہم نے سورۃ اخلاص سے اپنے والدین کو نفع کیسے پہنچانا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو نفع کیسے پہنچانا ہے، یا وہ ہمارے پیارے جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں نفع کیسے پہنچانا ہے، یا سورۃ اخلاص سے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نفع کیسے پہنچانا ہے۔ تو آج یہ تھوڑی سی بات جو ہے اس کے اوپر ہوگی، یعنی ایصال ثواب سورۃ اخلاص سے ہم نے کیسے کرنا ہے۔ میں مختصر سی بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ والو ہم کسی کے الحمدللہ محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہ ہوا اور ہم بندے کے محتاج ہو گئے، پیروں کے بھی محتاج ہو گئے، عاملین کے بھی محتاج ہو گئے، ٹھگوں کے بھی محتاج ہو گئے، اور مدرسے کے بچوں کے بھی محتاج ہو گئے کہ وہ آئیں گے، سپارے پڑیں گے، ختم ہوگا، دیگیں پکیں گی، چٹائیاں آئیں گی، مولوی صاحب یا پیر صاحب آئیں گے، وہ ختم شریف پڑھیں گے تو پھر میرے والدین بخشے جائیں گے یا ان کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ جب آپ یہ میری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے مر گیا، یعنی جس نے سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، وہ اکثر اوقات پڑھتا رہتا تھا، وہ اس کا قاری تھا، اس کا عادی تھا، تو جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مر گیا، اس کو اللہ 4 انعام دے گا۔ سورۃ اخلاص کی کتنی آیات ہیں؟ 4۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ 4 آیتیں 4 انعام، یوں آپ کو بھولے گا نہیں۔ جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، پہلا انعام اس کو جو دیا جائے گا کہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ پہلا انعام قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کتنی آیتیں ہیں؟ تو انعام کتنے ملنے ہیں؟ میں نے کتنے بتائے ہیں؟ 1۔ پہلا انعام قبر میں کوئی سوال نہیں، دوسرا انعام قبر میں کوئی عذاب نہیں، قبر دبائے گی نہیں، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست نہیں ہوں گی، کسی بھی قسم کا کوئی عذاب نہیں۔ پہلا انعام سوال نہیں، دوسرا انعام کیا ہے؟ عذاب نہیں۔ تیسری گھاٹی جو سب سے مشکل ہے وہ محشر کی ہے۔ یہ تو قبر کی باتیں ہو گئی نا پہلی 2۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ پل صراط پار کرنا، سب سے مشکل کام۔ تو جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے مر گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے اپنے نورانی پروں پہ اس کو بٹھا کے پل صراط پار کروائیں گے۔ جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے مر گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں پہ، نورانی پروں پہ بٹھا کے اس کو پل صراط پار کروائیں گے۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 3۔ چوتھا اور آخری انعام کیا ہے؟ جنت اس کے نام ہو جائے گی، جنت اس کے نام ہو جائے گی، صرف جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سورۃ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے، سورۃ اخلاص کی کتنی
اہمیت ہے۔ پچھلے بیان سے میں ایک بات کو دہرا دیتا ہوں تو پھر اگلی بات جو ہے وہ ہم کریں گے۔ ایک تو مرنے والا کوئی بھی وہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا عادی تھا یا اس کے معمولات میں شامل تھی، جب موت آئی تو اسے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، تو اس کو کتنے انعامات ملیں گے؟ 4۔ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، فرشتے پل صراط سے پار لگائیں گے، جنت اس کے نام ہوگی، یعنی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ 4 انعامات ملیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اس نے 1/3 قرآن پڑھا، یعنی 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ جس نے 2 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو ایک مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ 2 باتیں کافی ہیں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات، جو مرنے والا ہے وہ خود سورۃ اخلاص پڑھتا ہوا مرا، اس کے اوپر 4 انعامات، سوال نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، پل صراط پہ آسانی ہوگی، فرشتے پار لگائیں گے اور جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر جس نے زندگی میں سورۃ اخلاص 1 بار پڑھی، 1/3 قرآن، 2 بار پڑھی تو 2/3 قرآن، 3 بار پڑھی تو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 2 باتیں یا 2 احادیث مبارک کا مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ کے اوپر حقیقت کھل جائے گی کہ ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولویوں نے، پیروں نے یہ جو آیات مختلف صورتوں سے نکال کے جوڑ کے ایک کمپوزیشن بنائی ہوئی ہے، ایک ختم بنایا ہوا ہے، اللہ والو یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ نہ تجھے مجھے آئے گا تو نہ ہم پڑھیں گے، اور ہم ہمیشہ کے لیے ان کے محتاج رہیں گے۔ یہی بات تو میں نے پہلے بیان میں سمجھائی ہے کہ ہر کام مولویوں نے اس طرح کر کے امت کو دیا ہے، مشکل کر کے، کہ وہ خود نہ کر سکیں، وہ مولوی کے محتاج وہ رہیں، اور پیروں نے اس طرح کا کر کے دیا ہے کہ پیر بھی جو لوگ ہیں ان کے چلنے والے، ان کے پیچھے ان کے متعلقین، وہ ہمیشہ پیر کے کیا رہیں؟ محتاج رہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، سیدنا حماد مکی رحمت اللہ علیہ، سیدنا حماد مکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مکہ کے رہنے والے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا تو میں قبرستان چلا گیا، تو وہاں جا کے مجھے اونگ آ گئی، تو میں نے ایک قبر کا آسرا لیا، یعنی ٹیک لگائی اس کے ساتھ، میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں وہ سب کے سب قطار در قطار کھڑے ہیں، حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ تو جب میں ان کو دیکھا تو میں ایک دم ڈر گیا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا قیامت برپا نہیں ہوئی، 1 سال پہلے، جاگتے رہیے گا، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، 1 سال پہلے یہاں سے ایک صاحب ایمان گزرا تھا، اس قبرستان کے آگے سے ایک صاحب ایمان یعنی مسلمان گزرا تھا، اور اس نے جاتے جاتے پڑھا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس وہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ہمیں ہدیہ کر گیا ہے، 1 سال ہونے کو ہے، ابھی تک اس کا ثواب تقسیم ہو رہا ہے، ہم اس سورۃ اخلاص کا ثواب لینے کے لیے 1 سال سے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ والو، اب مجھے بتاؤ، دیواروں کو ٹکرے مارنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ ہمارے پیشواؤں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین جو رحمت ہی رحمت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، برکت ہی برکت ہے، وہ ہمیں آج امت کو بوجھ لگنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ہر کام میں ہم محتاج، ہر کام میں ہم محتاج۔ اب میں نے آپ حضرات کے سامنے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کی، کوئی تجربہ اپنا ذاتی مشاہدہ، اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیا، میں نے تو احادیث مبارک کی
روشنی میں یہ بات کہی ہے. اور ایک بزرگ کا میں نے خواب بیان کیا ہے، اس کی میں دلیل ساتھ دیتا ہوں، اس کی میں دلیل بھی ساتھ دوں گا، اس لیے میں نے اس کی ترتیب بدلی ہے. حماد مکی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے قبرستان میں گیا، رات کا پہر تھا، میں تھکا ہوا تھا، میں نے قبر کے ساتھ ٹیک لگائی، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ تمام مردے، واللہ عالم وہ کب کا قبرستان چلا آ رہا ہے، سب کے سب قطار در قطار، حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گیا. میں نے کیا پوچھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے؟ تو مردوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں، ایک صاحب ایمان گزرا تھا، وہ جاتے ہوئے ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے ہمیں ہدیہ کر کے چلا گیا ہے. 1 سال ہو گیا ہے، ایک بار پڑھی ہوئی قل هو اللہ احد کا ثواب تقسیم ہو رہا ہے، ہماری باری نہیں آئی، ہم انتظار میں کھڑے ہیں. اتنی بات میں نے کی. اب میں دلیل دے دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس کا گزر کسی قبرستان کے آگے سے ہوا اور اس نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے، وہ میں وضاحت کر دوں، خدا کا واسطہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی. بعد میں پھر سر کھاتے ہیں حضرت صاحب بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی. تو کتنی بار میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سوائے سورت توبہ کے بسم اللہ کے بغیر ہے تو امت کا یہ حال ہے، یہ حال ہے. خضری عمل میں بتاتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں، وہ میرا اتنا سر کھاتے ہیں جی، ہر سورت جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی. اس امت کو ہم نے وظائف پہ لگایا ہوا ہے. جس امت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، کوئی قاعدہ لے لو، کوئی قرآن کا کسی کمپنی کا چھپا ہوا نسخہ لے لو، کوئی سورت جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر ہوتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے. 113 صورتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کس کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ. صرف ایک سورۃ توبہ جو ہے وہ بسم اللہ شریف کے بغیر ہے. تو جس نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، کسی کا قبرستان کے آگے سے گزر ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے مردوں کو بخش دی، مردوں کو جو ہے وہ ہدیہ کر دی. اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہوں گے ان کے برابر اس کو نیکیاں عطا کی جائیں گی. اب کئی قبرستان ایسے ہیں جو 300 سال 300 سال 400 سال 500 سال پرانے ہیں. جس طرح ہمارے ملتان کے قبرستان 2-3 جو ہیں وہ کتنے پرانے ہیں. لاہور کا جو ہے میانی صاحب ہے، وہ قبرستان دیکھیں کتنا پرانا ہے. اس طرح کئی قبرستان پاکستان کے اندر بھی ہیں، سندھ میں بہت سے قبرستان ہیں جو بہت پرانے ہیں. تو کسی بھی قبرستان سے آپ کا گزر ہو، جس طرح 8 نمبر سے آپ کا گزر ہوتا ہے، پل موج دریا والا جو قبرستان ہے اس سے گزر ہوتا ہے، سورج میانی والا قبرستان ہے وہاں سے گزر ہوتا ہے، یا اور جو دیگر یہاں قبرستان ہے، کہیں بھی قبرستان سے گزر ہو تو لوگ گاڑی میں بھی جا رہے ہو تو ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کو دیتے جاؤ. اللہ والو وہ ان کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیری روح ٹھنڈی ہو جائے گی. ان کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیری روح ٹھنڈی ہو جائے گی. تیرے اوپر جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ تو نے میرے بندوں کو راضی کیا ہے، اے بندے میں نے تجھے راضی کر دیا ہے. تو ایک قبرستان میں واللہ عالم کب کا وہ قبرستان ہے. اور ہمارے ہاں تو کوئی نئی سوسائٹی بھی بندی تو اللہ والو اس سال کے اندر قبرستان آباد ہو جاتا ہے. ابھی سوسائٹی آباد نہیں ہوتی، قبرستان پہلے آباد ہو جاتا ہے کیونکہ آبادی اتنی ہے ہمارے ہاں. تو اس لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیں کہ جب بھی کبھی کسی قبرستان سے گاڑی، موٹر سائیکل، کسی بھی سواری پہ پیدل گزریں تو جو قبرستان والے ہیں، اہل قبور ہیں، ان کو سلام کرو اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، اور اگر چلتے چلتے جا رہے ہیں 3 بار پڑھ دو، 11 بار پڑھ دو، 11 بار پڑھ دو. 11 بار پڑھو گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس قبرستان کے اندر جتنے مردے دفن ہیں
ان کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ پڑھنے والے کے لیے ہے. پھر اللہ اپنی رحمت سے کتنی ضربیں لگا کے ان تمام مردوں کو جو ہے وہ عطا کرے گا. وہ کیا عطا کرے گا, کتنا عطا کرے گا, یہ تو لینے والے ہی جانتے ہیں اور دینے والا ہی جانتا ہے. لیکن میں جو آپ کو نقطہ دے رہا ہوں, جو موتی دے رہا ہوں, کہ اللہ زندگی کی ترتیب بنا لو کہ جب بھی قبرستان کے آگے سے گزرو تو جو اہل قبور ہیں ان کو آپ سلام کرو اور سورۃ اخلاص پڑھ کے 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار جتنی آسانی ہے ان کو ہدیہ کرتے جاؤ. میں نے کیا کہا ہے, ان کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی, تیری روح ٹھنڈی ہو جائے گی, تیری روح ٹھنڈی ہو جائے گی. جن مصیبتوں, پریشانیوں, تکلیفوں کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں آپ نکل جائیں گے. کوئی تھانہ کچہری ہے, ہسپتال ہے, بیماری ہے, سستی ہے, کوئی کام آپ جا رہے ہیں, گھر سے نکلے ہیں, سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ کے اول و آخر 1 بار درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. ان کے وسیلہ جلیلہ سے ساری امت کو ہدیہ کر دو. اللہ والا جس کام کو تو جائے گا ناکامی نہیں ہوگی, ناکامی نہیں ہوگی, کبھی تجھے ناکامی نہیں ہوگی. اب یہ سارا جو میں نے مختصر کر کے انتہائی سادہ الفاظ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ جو پیکج رکھا ہے, طریقہ کار رکھا ہے, اس سارے کے اندر مولوی کہیں نظر آیا, کہیں مولوی نظر آیا, کہیں پیر نظر آیا. تو اللہ جب ہم اتنا دین بھی سیکھ لیں گے, اتنی بات بھی سیکھ لیں گے, تو اب ہم مولوی کے محتاج نہیں رہ گے. دن کو احصال ثواب کرو, رات کو احصال ثواب کرو, منگل کو احصال ثواب کرو, 11ویں کو احصال ثواب کرو. میرے سر کھاتے ہیں, کان کھاتے ہیں. حضرت صاحب آپ قادری ہیں تو آپ 11ویں شریف کیوں نہیں کرواتے؟ آپ قادری ہیں, اب 11ویں شریف کیوں نہیں کرواتے؟ میں نے کہا چلو جی میں قادری ہوں یا نہیں ہوں, یا میرا دعویٰ ہے, یا میں کامل ہوں یا میں ناقص ہوں, مجھے تو کرو نا ایک طرف. مجھے کیا کرو؟ ایک طرف. تو 12ویں والا ہے کہ نہیں؟ بولنا, تو 12ویں والا ہے کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول کو مانتے ہو نا, تو 12ویں والا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی الحمدللہ ہم 12ویں مانتے ہیں, ہم میلاد النبی مناتے ہیں, ہم حضور کی ولادت خوشی مناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ایسے اٹھتا ہے ہوا میں. میں جب اپنے آپ کو نکال دیتا ہوں نا درمیان میں سے, بھائی مجھے چھوڑ دوں, میں قادری شافی ہوں نہیں ہوں, مجھے نکال دے. تو بتا کہ تو 12ویں والا ہے کہ نہیں. تو اپنی 12ویں ثابت کر, میں 11ویں ثابت کر دیتا ہوں. تو میرے سے 11ویں کا پوچھا ہے نا, تو اپنی 12ویں ثابت کر, میں اپنے 11ویں ثابت کر دیتا ہوں. تو جب تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. نہ میں مولوی ہوں تو نہ میں پیر ہوں کہ ممبر رسول کے بیٹھ کے میں دفاع کروں, میں جھوٹ بولوں. تو جب میں سوال کرتا ہوں کہ تو 12ویں والا ہے تو بڑا چوڑا ہو کر کیا کہتا ہے, ہاں جی اسی 12ویں والا جی, الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں جی, ہم انگوٹھے چومتے ہیں, ہم نعتیں پڑھنے والے ہیں. تو میں نے کہا تو اپنے نبی کی 12ویں سال میں 1 بار منائے. قاری صاحب جاگ رہی ہے, میں کوئی بات کہنے لگا ہوں, یہ نہ غش پڑ جائے آپ کو. تو اپنے نبی کی 12ویں سال میں 1 بار منائے, تو میں اپنے پیر کی 11ویں سال میں 12 بار مناؤں. اس کا مطلب ہے کہ میرا پیر 12ویں والے سے معاذ اللہ بڑھ گیا ہے. پہلا حق کس کا ہے, 12ویں کا یا 11ویں کا؟ بولے نا, میں نے کیا کہا ہے, پہلا حق کس کا ہے؟ 12ویں کا. کوئی چھٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی 16ویں کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی 17ویں کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو جن روٹی کھانوں نے مل دی وہ 11ویں کے پیچھے لگ گیا ہے. وہ کہتا ہے 12ویں تو سال میں 1 بار ہوتی ہے, یہ چلو ہر مہینے ہوتی ہے. 1 ہفتہ پہلے تیاری شروع ہو جاتی, چندہ اکٹھا کرو, چلو گھر کا نظام چل پڑتا ہے. پہلے وہاں سے کھایا, پھر جس دن پکا اس دن کھایا, کچھ بچ گیا, پھر 2 ہفتے ایسے گزر گئے, 2 ہفتے فاقے کر کے گزارے پہ کر لیا, پھر دوبارہ 11ویں آ گئی. تو جے ہم 12ویں چک کے رکھیں گے تو وہ تو سال بعد آنی. تو اللہ والو یہ پیٹ پوجا پروگرام ہے. ان باتوں کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جو مناتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو نہیں مناتا وہ بھی ٹھیک ہے. سوال اصل کیا ہے؟ احصال ثواب. 11ویں کے اندر جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ احصال ثواب.
میرا اعتراض یہ ہے اللہ والو، میں قادری ہو کے میں 11ویں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں نے اپنی ماں کو ایصال ثواب کرنا ہے. میں نے ابھی یہ باتیں کہی، جب چاہو جس وقت چاہو آپ ایصال ثواب کرو اور جتنا چاہو. یہی بات سمجھائیے. بھئی قبرستان سے گزرے ہو تب کرو، گھر میں سے کسی کام سے جا رہے ہو، کوئی پریشانی ہے تو تب ایصال ثواب کرو. تو میں اپنے والدین کو، اپنے پیاروں کو جب چاہوں جس وقت چاہوں میں ایصال ثواب کروں. تو میرے غوث کا مقام تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہر پل ان کی نگاہ کرم ہے ہمارے پہ، تو ہم بول رہے ہیں. ان کا فیضان جاری ہے، ان کا احسان ہمارے پہ جاری ہے. تو ان کے لیے ایصال ثواب صرف مہینے میں ایک بار. مجھے کوئی یہ بات صرف سمجھا دے کہ میری ماں بڑھ گئی، میرا باپ بڑھ گیا، یا عام مسلمان بڑھ گئے، اس ولی کامل کے لیے بس ہی مہینے میں ایک بار، باقی کے لیے دن رات. بھائی انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو. اور دوسری بات میں اہل علم کے لیے بھی، اور جو راہ سلوک کے مسافر ہیں یا سلسلہ قادریہ سے جو تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو بنیادی بات آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جو 11ویں ہے اس کے اندر جو تصور ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب. وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب. تو وہ میں نے وضاحت کر دیا، اپنا موقف بھی بیان کر دیا کہ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں. مجھے 23 سالوں میں ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا، ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. جب کوئی مجھے جواب دے کے مطمئن کر دے گا تو میں بھی 11ویں شروع کر دوں گا. پہلی بات. دوسری بات جو میں نے کہا کہ جو سالکین ہیں، مریدین ہیں، سلسلہ قادریہ سے جو وابستہ لوگ ہیں، یا دیگر خانقاہوں یا دیگر سلاسل سے جو وابستہ لوگ ہیں، میں ان کی معلومات کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ برو، یہ جو خانقاہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ ہوتی ہے. خانقاہ کے اندر جتنے بھی اراد و وظائف ہوتے ہیں، ذکر اذکار، تسبیحات ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے ہدیہ ہوتی ہے. کوئی بھی خانقاہ ہو دنیا بھر میں، جتنا بھی خانقاہ کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، تسبیحات ہوں گی، ضربیں لگیں گی، درود پاک پڑھا جائے گا، یہ سارا نظام آٹو پہ لگا ہوتا ہے. کیوں؟ خانقاہوں کی نسبت ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. مسجد کی نسبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ، خانقاہ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ. اس در پہ، یعنی یہ جو چھوٹے در ہیں، یعنی ہم مقامی طور پہ جس کو خانقاہ کہتے ہیں یا آستانہ کہتے ہیں، ان میں جتنا بھی ذکر اذکار ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادھر ہو رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی لنگر ہے. کیا ہے؟ روحانی لنگر ہے. جو خانقاہ جتنی آباد ہوگی، جتنی شریعت کی پابند ہوگی، جتنے وہاں اعمال ہوتے ہوں گے، وہاں سے اتنا ہی ہدیہ زیادہ جائے گا، زیادہ ریونیو جائے گا. ہم نے وہ سارا ذکر اذکار، تسبیحات، اوراد و وظائف یا عبادات یا اجر و ثواب کہاں جمع کروانا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یعنی روحانی لنگر میں. تو روحانی لنگر میں جب آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، یا جو لوگ باہر سے آتے ہیں ملتان سے ہر جمعرات، وہ آ کر خانقاہ کی خدمت کے پیسے دے دیتے ہیں، لنگر کے پیسے دے دیتے ہیں، خدمت شیخ کے پیسے دے دیتے ہیں، یا خانقاہ کوئی کام کہتے ہیں جی ہم کروا دیتے ہیں. تو جو وہ لنگر میں حصہ ڈال دیتے ہیں، تو کیا وہ بعد میں ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا پکایا تھا، کس کو کھلایا تھا، کیا پکایا تھا، کب پکایا تھا، کتنا پکایا تھا، اور کس کو کھلایا تھا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. ہم ظالم اور کمینے ہو کے یہ بات نہیں پوچھتے کہ ایک بندے کے ہم نے لنگر کے لیے پیسے دیے ہیں، تو ہم سوال نہیں کرتے کہ یار یہ بات پوچھنے والی نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ کسی کے اوپر شک کرنے والی بات ہے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روحانی لنگر میں جب حصہ ڈال لیں گے، تو کیا ہم ان سے پوچھیں گے کہ معاذ اللہ یا رسول اللہ آپ نے کہاں کہاں بانٹا ہے، کہاں کہاں بانٹا ہے؟
تو اللہ جی جو خانقاہیں ہوتی ہیں ان میں جتنا بھی ذکر اذکار ہوتا ہے یا یہاں عبادات کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روحانی لنگر ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر میرا کملی والا جانے تو اس کی امت جانے۔ تو کیا غوث پاک امتی نہیں ہے؟ غوث پاک امتی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، 18,000 عالمین کے لیے رحمت ہے، ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ میرے مالک جانے، ان کا کام جانے، وہ فرشتوں کو ہدیہ کریں، وہ جنات کو ہدیہ کریں، وہ انسانوں کو ہدیہ کریں، وہ آگے صحابہ کو دیں، وہ آگے انبیاء علیہ السلام کو دیں، وڈے جانن تے وڈیاں دا کام جانے۔ جب ہم نے دے دیا تو پھر ہم نے سوال نہیں کرنا، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ حضرات کے لیے اور وہ حضرات جو خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے، جو خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی سلسلے کی خانقاہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ذکر اذکار، وہ تسبیحات، وہ ذکر اذکار، وہ تسبیحات جو اس خانقاہ میں ہوتی ہیں، آستانے پہ ہوتی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب اس سلسلے کے بزرگان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے بزرگان، مثلا کوئی نقشبندی ہے تو سلسلہ نقشبندی میں پہلے تقسیم ہوگا، کوئی قادری ہے تو اس سلسلے میں پہلے تقسیم ہوگا، کوئی سہروردی ہے تو اس میں پہلے تقسیم ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ یہ بار بار کہنا یا بار بار دعائیں کرنا خانقاہی نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جب نظام ہی آٹو پہ لگا ہوا ہے تو بار بار جو ہے وہ کہنا جی میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ والو ہمارے لیے الحمدللہ جو ہم خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے نسبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے جو بھی عبادت، ریاضت، مجاہدہ خود کیا، یہاں لوگوں کو کروایا، وہ سارا کہاں چلا گیا؟ حضور کے روحانی لنگر میں۔ تو حضور اپنی امت میں جب تقسیم کریں گے تو اس تقسیم کے اندر میری ماں آئے گی، میرا باپ بھی آئے گا، میرے دادا پردادا پتہ نہیں کیا کیا جن کے نام بھی مجھے نہیں آتے، سب آئیں گے، کوئی رہ جائے گا؟ جب میں کروں گا تو کئی رہ جائیں گے، جب حضور تقسیم کریں گے تو پھر کوئی رہ نہیں جائے گا، کوئی رہ نہیں جائے گا۔ میرے سے ایک بار جنات نے گلہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ محروم رکھتے ہیں۔ میں نے کہا لالا نا، ہم کسی کو محروم نہیں رکھتے، صرف یہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا، میں نام نہیں لیتا۔ اگر میں نماز میں یا محفل کے بعد میں دعا کرواؤں تو میں بار بار آپ کا نام لوں، آپ کے قبائل کا نام لوں یا جنات کا نام لوں، تو کیا ہوگا کہ جو لوگ جنات کے مارے ہوئے ہیں وہ میری آستانے کے خانقاہ کا رخ کر لیں گے۔ تو یہاں ہم جن نکالنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی ضربیں لگانے والے ہیں۔ ہم کوئی عامل تو نہیں ہے حاضریاں کروائیں تو جنات نکالیں، یہ عاملین کا کام ہوتا ہے۔ ہم تو راہ سلوک کے مسافر ہیں، ذاکرین ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ تو جب میں بار بار نام لوں گا تو لوگوں کو ہوگا کہ یہ بھی جن کڈن والے نے، یہ بھی حاضریاں کروانے والے ہیں، تو لوگوں کا رجحان ہو جائے گا۔ میں نے کہا لالا بات صرف اتنی ہے، اس لیے ہم نام لیتے، پردہ رکھتے ہیں، ورنہ جب ہم یہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں جمع کرواتے ہیں تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو ملتا نہیں ہوگا؟ ملتا نہیں ہوگا۔ تو بات اللہ والوں صرف وہ ایک تسلی کی ہوتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح جنات ہیں جب ان کا نام آ جائے گا تو وہ بھی، ان کی بھی روح راضی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو راہ سلوک کے اللہ والے مسافر ہیں، ان کی ہر نیکی، ہر اچھا کام میرے حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اب میں اس کی سادہ دلیل دے دیتا ہوں اس ساری بات کو عوام کو سمجھانے کے لیے بھی۔ مجھے یہاں بٹھانے والا کون ہے؟ میرے مرشد، میرے استاد، میرے بزرگان، ٹھیک ہو گیا؟ میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آیا نا، انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بول رہا ہوں یا جو کچھ آپ کو کروا رہا ہوں یا جو کچھ امت کو کروا رہا ہوں، جس طرح الحمدللہ ہم نے 12 کروڑ مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، سورۃ توبہ پڑھی جا رہی ہے، سورۃ مزمل کا عمل کروا رہے ہیں، دیگر اعمال ہیں، روزانہ ہزاروں لوگوں کو ہم اعمال بتاتے ہیں، یہ پڑھو، یہ کرو، یہ پڑھو، یہ کرو، بلکہ پوچھنے والے زیادہ ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہم بتا نہیں پاتے، عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ تو یہ الحمدللہ دنیا بھر میں جو لاکھوں لوگ روزانہ اعمال کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کو کروانے کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو مجھے یہاں تک کس نے پہنچایا؟ میرے لجپال نے، میرے مرشد نے۔
تو پہل کس کی ہوگی؟ تو اللہ جتنا بھی میں کام کر رہا ہوں، یہ اللہ میرے سے کام لے رہا ہے، اس کا سارا اجر و ثواب پہلے میرے شیخ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، پھر میرے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس کے بعد میرے نامہ اعمال میں آئے گا، اس کے بعد میرے نامہ اعمال میں۔ تو یہ باتیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو لیکن ہم کیونکہ دعاؤں میں یہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے دادے کو دے بخشا، فلانے کو ہدیہ کیا، دادی کو ہدیہ کیا، ابو کو ہدیہ کیا، یا دعائیں کروائی جاتی ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو، پھر تمام صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جو شروع ہوتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے 15 منٹ کا وہ پورا سب سلسلہ پڑھتے ہیں، اس سے ہوتا ہے کہ عوام ذرا مطمئن ہو جاتی ہے۔ وگرنہ اللہ والو جو ذکر اذکار تسبیحات ہوتی ہیں، جب آپ نے ہدیہ کر دیا، حضور کی امت کو کر دیا تو امت کو ملے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا پھر میرے حضور جاننے تو 18,000 عالم جانے۔ ہمیں تو نام بھی نہیں آتے کون کون سے عالم ہیں، کون کون سی عالم ہیں، کن کن عالمین کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، پھر مالک جانے اور مالکوں کا کام جانے۔ تو اس لیے جو ایصال ثواب ہے وہ کیا ہے؟ خانقائی نظام میں ہر پل ہو رہا ہے، ہر پل ہو رہا ہے۔ تو جب ہر پل ایصال ثواب ہو رہا ہے تو پھر 11ویں کا کیا تک بنتا ہے؟ پھر 11ویں کا کیا تک بنتا ہے؟ جو میرے غوث پاک نے 11ویں شروع کی تھی اللہ والو، اس کا تو تصور ہی کوئی اور ہے، اس کا تو تصور ہی کوئی اور ہے۔ کیا میرے غوث پاک نے 11ویں یہ کی تھی کہ لوگوں سے چندہ لے کے پیسہ اکٹھا کر کے کما کے سارا اکٹھا کر کے پکا کے اپنا کھا لیا، اپنے گھر میں کھلا دیا؟ اس کا تو تصور ہی کوئی اور ہے، اور وہ اس وقت کی ضرورت کو وہ کوئی فرض عین نہیں ہے، بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ اور الحمدللہ اب ہمارے ہاں ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ لنگر چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ جمعرات کو لوگ آتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مسافر ہیں، جو ان کے نصیب کا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں۔ اس سارے کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ غوث پاک کو بھی جا رہا ہے۔ تو پھر ہمیں ایک دن جو ہے وہ چند چڑھنے کی لوڑ پئی ہے، یعنی اس بدعت کو رواج دینے کی بھی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہاں اگر 11ویں ہر مہینے کرنی ہے تو لالا پھر 12ویں ہر مہینے نہیں، پھر 12ویں ہر ہفتے کرنی پڑے گی۔ پھر اگر یہ بات ہم معیار بنا لیتے ہیں تو میرے 12ویں والے کا حق زیادہ ہے، 11ویں والے کا حق کم ہے۔ جس کا مقام زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے، یہ تو اصول کی بات ہے۔ تو حضور کی جو ہے وہ ہم خوشی منائیں یا 12ویں منائیں سال میں ایک بار اور 11ویں سال میں 12 بار، یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دوسری بات میں نے سمجھا دی ہے کہ 11ویں کا مقصود صرف کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ تو خانقائی نظام میں 24 گھنٹے ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ دیکھیں میرا کوئی بھی مرید ہے، کوئی بھی متعلقین ہے، محبین میں کوئی بھی ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی سننے والا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، میرے ہر بتائے ہوئے عمل کا ثواب غوث پاک کو جا رہا ہے، غوث پاک کو جا رہا ہے، میرے شیخ کو جا رہا ہے، میرے سلسلے کو جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی لنگر میں جا رہا ہے۔ کیونکہ نیت تو میری چلنی ہے جس نے اجازت دی ہوئی ہے، نیت کس کی چلے گی؟ میری۔ وہ وہاں یہ دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بات کہتا ہے یا نہیں کہتا، نیت تو میری چل رہی ہے کہ کس نیت سے میں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میں اکثر اوقات آپ حضرات کی تربیت کرتا رہتا ہوں کہ اللہ والو آسان آسان زندگی گزارو، ان کاموں میں الجھو نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ فرائض کے اوپر اس دور میں نگاہ رکھو۔ کس کے اوپر؟ فرائض کے اوپر۔ کہیں یہ نہ ہو 11ویں تو کرتے رہو لیکن 5 وقت کی نماز کے اندر کمی آ جائے، 11ویں تو کرتے رہو کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے اندر کمی آ جائے۔ یہ دور جس طرح وظائف کا نہیں ہے اللہ اسی طرح یہ دور نوافل کا بھی نہیں ہے۔ اس دور میں تو بندہ فرض کر لے، سنتے بھی سنت موقدہ کر لے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو ہم نے پہلی ترجیح کس کو دینی ہے؟ فرائض کو۔ اس کے بعد مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے بسم اللہ وہ بھی کرو۔ ہم 11ویں کے خلاف تو نہیں ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اگلے مہینے 11ویں کو آ جائے، لنگر چلائے، میں ساتھ کھاؤں گا، بانٹوں گا بھی اور کھاؤں گا بھی، آؤ میدان میں، ہم کو خلاف تو نہیں۔ لیکن ہم تو حضور کی امت کے لیے آسانیاں
سامنے رکھتے ہیں کہ آسان آسان طریقے سے چلو، اپنی زندگی کو مشکل نہ بناؤ۔ جیسے گھروں کے اندر ہے کہ اگر آپ نے ختم کرنا ہے، سارے محلے کو بلائیں گے، مدرسے سے قاری صاحب آئیں گے، بچے آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، پھر ککڑ پکڑ گے، دیگاں بجن گیاں، پھر گلے شکوے ہوں گے، پھر کیا ہو رہا ہے جی؟ ابے دی برسی ہو رہی ہے، اماں کی برسی ہو رہی ہے۔ کیسا دین ہم نے بنا لیا ہے، من گھڑت چیزیں بنا لی ہیں۔ جتنی دیر برسی کے اہتمام پہ لگائی ہے، اللہ وہ اکیلا بندہ بھی ہو، وہ ہزاروں کی تعداد میں اتنے وقت میں سورۃ اخلاص پڑھ لے گا۔ کبھی چاچی کو کراچی فون ہو رہا ہے، پھپھی کو جھنگ فون ہو رہا ہے، لالا موسیٰ سے فلاں آ جائے، منڈی بہاؤدین سے فلاں آ جائے، سندھ سے فلاں آ جائے، خیبر پختونخوا سے فلاں آ جائے، اور ادھر سے آ رہے ہیں، تو اسی ساڑھی واری آئے سی، اسی کیوں آ جائیے، ایسا لے ثواب ہوندے آئے۔ پھر شریکہ کٹدا ہے، پھر وہ اپنا شروع ہو جائیں گے، تسی ساڑھی واری آئے سی، ساڑھی فلاں مری تسی آئے سی، یہ ہماری برسیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ بولو ان باتوں سے میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں کہ نہ مولویوں کے محتاج، نہ رشتہ داروں کے محتاج، نہ بہن بھائیوں کے محتاج۔ میرا بڑا بھائی برسی نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ بھائی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے تو چلتے پھرتے ایسا لے ثواب کر۔ سورۃ اخلاص پڑھ، روزانہ 10 بار پڑھ، روزانہ 30 بار پڑھ، روزانہ 50 بار پڑھ، جتنی اللہ توفیق دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدیہ کر، جب امت جو ہے جو قبروں میں اتر چکی ہے ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ تیرے حالات ٹھنڈے کر دے گا، اللہ تیری روح کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو اللہ یہ عمل میں نے سارے جو بتائے ہیں، ان کے ساتھ جو عمل میں نے جوڑنا ہے، یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ایصال ثواب کا کمال عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ کمال۔ میں نے بھی کیا فکرہ بولا آخری کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایصال ثواب کریں گے، جب ان کی قبروں کے اندر راحت آئے گی، ہماری زندگیوں کے اندر بھی راحت آ جائے گی، ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی اور ہماری روحیں جو ہیں ہماری زندگیاں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ وہ تمام حضرات جو یہاں ہمارے سے وابستہ ہیں، یعنی ظاہری طور پہ یہاں آتے ہیں، اور وہ تمام حضرات جو آن لائن ہمارے سے مرید ہوئے ہیں، متعلقین ہیں یا محبت رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے کے اوراد و وظائف سے، اعمال سے نفع اٹھا رہے ہیں، سب کے لیے یہ عمل ہے۔ کن کے لیے؟ سب کے لیے۔ کسی وقت کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، جس کو عام زبان میں ہم فاتحہ شریف کہتے ہیں، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کر دو، اور اس عمل کو بار بار کرو، بار بار کرو، جب تک اس پریشانی سے نکل نہیں جاتے۔ جب میرے لجپال کی، میرے غوث کی نگاہ ہو جائے گی، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کبھی کوئی پریشانی آ جاتی، انسان ہے، اللہ نے ایک بنایا ہوا نظام ہے، گھر میں ڈلیوری ہونی ہے، اس عمل کو بار بار کریں، گھر میں کوئی بیمار ہے، اس عمل کو بار بار کریں، گھر میں کسی کو بخار ہے، اس عمل کو بار بار کریں، کوئی بچوں کا نتیجہ آنا ہے، کوئی تھانے کچہری میں کوئی فیصلہ آنا ہے، اس طرح کی کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، یا مالی تنگ دستی ہے، یا حالات ایسے ہیں کہ سارے وظائف پڑھ کے بھی آپ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بن رہا، یا بیٹیوں کا رشتہ ہے وہ نہیں ہو رہے، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں روزانہ بار بار 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہدیہ کرنا شروع کر دے، جس کو کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی شروع کر دے۔ کوئی دودھ کا گلاس نہیں، کوئی دودھ کا گلاس نہیں، کوئی 1.5 پا مچھلی نہیں، کوئی میٹھے چاول نہیں، محض 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اول و آخر 1 بار درود پاک پڑھ کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بار بار ہدیہ کرو، بار بار ہدیہ کرو، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو ہدیہ کرو۔ ان میں سے کسی کی بھی نگاہ تیرے اوپر ہو جائے گی، تیری بگڑی اسی وقت بن جائے گی۔ اللہ بولو ہم عاجز ہو کے، کمزور ہو کے جب اللہ کے ولی کو ہدیہ کریں گے، حالانکہ وہ ہمارے ہدیے کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہدیہ تو محض ان کے درجات کو بلند کرے گا، ان کی نیکیاں اور بڑھیں گی، وگرنہ یہ ہے کہ وہ تو بخشی بخشائی روحیں ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ تو جب ہم ان کو عاجز ہو کے ہدیہ کریں گے، ہم ان کو نہیں بھولیں گے، تو انشاءاللہ مشکل کی گھڑی میں پھر وہ بھی تجھے
نہیں بھولیں گے. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ سے جڑے ہوئے ہیں اپنا تعلق اپنے بزرگوں کے ساتھ مضبوط کرو, اپنی خانقاہ کے ساتھ, یہاں اپنا ملتان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. جتنا شیخ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, سلسلے کے بزرگان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, آج تم نہیں بھولو گے تو جب تیرے پہ کڑا وقت آئے گا پھر وہ بھی تجھے نہیں بھولیں گے. جب تو نے مرید ہو کے پیٹھ دکھا دی, آج مرید ہوا 5 سال ہو گئے, کبھی خانقاہ نہیں آیا, کبھی آ کے پوچھا بھی نہیں ہے کہ حضرت صاحب آپ کس حال میں ہیں, حضرت صاحب کوئی آپ کی ضرورت ہے, حضرت صاحب کوئی پریشانی ہے, حضرت صاحب میں کسی کام آ سکتا ہوں, یا حضرت صاحب میں یہ پڑھ رہا ہوں, یہ چھوڑ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. کوئی اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے. جب تو نے پیٹھ کر لی مرید ہونے کے بعد, ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد, تو لالا جب مشکل وقت آ جائے گا پھر توقع ادھر بھی نہ رکھنا. کرم تو ہوگا ادھر, کرم تو ادھر سے ہوتا رہے گا, لیکن پھر کچھ وقت لگے گا, پھر کچھ وقت لگے گا. تو اگر اللہ والو آپ ظاہری رابطہ رکھتے ہیں, جو لوگ دور رہتے ہیں وہ روحانی رابطہ رکھتے ہیں, تو اس کا کیا نفع ہوگا کہ ہر وقت وہ لوگ پھر دعاؤں میں شامل رہتے ہیں, ہر وقت دعاؤں میں وہ شامل رہتے ہیں. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے 450 سال پہلے, کتنے 4.5 صدیاں پہلے یہ بات مکتوبات ربانی کے اندر لکھ دی ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے جو راہ سلوک کے مسافر ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ 3 دن کے بعد ملاقات ضروری ہے, یعنی ہفتے میں تیرا 2 بار رابطہ ہونا اپنے پیر سے ضروری ہے, چاہے ظاہری ہو اور چاہے روحانی ہو. اگر تو 3 دن کے بعد یعنی ہفتے میں 2 بار اپنے شیخ کے آستانے پہ یا اس کی خانقاہ میں نہیں جاتا, اس کی صحبت میں نہیں بیٹھتا, تو اس بات کا امکان ہے کہ تو سلسلے سے ٹوٹ جائے گا, نسبت سے دور ہو جائے گا. 450 سال پہلے یہ بات فرمائی ہے, تو آج کیا حال ہوگا؟ کیوں؟ جب وہ رابطے میں نہیں رہے گا اس کو وسوسے آئیں گے, دنیا کی آلودگی اس کو گھیر لے گی, پھر اس کے لیے نسبت کی کوئی قدر نہیں رہ جائے گی. وہ کہے گا کیا ہوتے ہیں پیر اور کیا ہوتے ہیں مرید, مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کمائی دا تو اپنا کھائی دا, پیر دے بغیر بھی جس کا زندگی گزر ہی رہی ہے. تو جب یہ والی اٹھان یا یہ والی کیفیت آئے گی, سارا فیض ہر چیز سلب ہو جائے گی. اس لیے مجدد پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ والی کیفیت وارد ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ مرتے وقت اللہ اس کا کلمہ, اس کا ایمان بھی جو ہے توہین اولیاء کی وجہ سے سلب کر لے. تو یہ اللہ احصال ثواب کے حوالے سے عوام الناس کو بھی اور خواص کو بھی میں نے سارا مضمون جو ہے وہ سمجھا دیا ہے, اور جو لوگ متعلقین ہیں ہمارے ان کو بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, میرے سے رابطہ نہیں ہو رہا, سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کو فاتحہ پڑھ کے احصال ثواب کرتے رہو, کسی کی بھی روح تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی, کسی کی بھی تمہارے اوپر نگاہ ہو جائے گی, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اس ساری بات کے اندر کہیں مولوی آیا ہے, کہیں پیر آیا ہے, کہیں میں آیا ہوں, کہیں اتنا لمبا ختم شریف آیا ہے, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, سورہ بقرہ سے درمیان میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع, سورہ آل عمران کی آیات, پھر وہاں سے سورہ حشر, پھر وہاں سے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں, پھر وہاں سے جناب آخری کل, یہ سارا ملا ملو کے اتنا لمبا بنایا ہوا تھا کہ نہ آپ پڑھ سکیں اور نہ آپ کی جان ہمارے سے چھوٹ سکے. تو میں تھوڑی جان چھڑ دیتی ہے, مبارک ہو گئے. دیکھ لو, میں اتنا سادہ اور سیدھا ہوں, دیہاتی پینڈو عرابی ہوں کہ میں تھوڑی جان چھڑ دیتی ہے. تو تسی ہن میری جان خدا دے واسطے چھڑ دو کہ کوئی تکلیف آئے, کوئی مشکل آئے تو مجھے بانگے نہیں دینی, جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے پہ آپ نے چلنا ہے. فاتحہ پڑھو, غوث پاک کو ہدیہ کرو, فاتحہ پڑھو, سلسلہ علیہ قادری شافعی کے تمام بزرگان کو ہدیہ کرو, پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے. دن میں 1 بار کرو, دن میں 101 بار کرو, یہ آپ کے اوپر ہے, جتنی محبت کرو گے اتنی توجہ آئے گی. میں اس کی ایک آسان مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ کے 4 بیٹے ہیں, کتنے؟ 4. چاروں کے چاروں بیاہے ہوئے ہیں, بچوں والے ہیں, اپنی ان کی زندگی مصروفیت ہے. ان میں سے ایک بیٹا روزانہ جہاں بھی شہر میں رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اپنے والدین کے گھر روزانہ جانا. وہ روز آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو سلام کرتا ہے, آپ کی ضروریات کو پوچھتا ہے, کوئی دوائی دارو لینا اس کا پوچھتا ہے,
اور دعائیں لے کے وہ چلا جاتا ہے۔ بیٹے کتنے آپ کے ہیں؟ 4، ان میں سے ایک بیٹا یہ کام کرتا ہے، 3 بیٹے یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ان 4 میں سے کس کے لیے آپ کے سینے سے، آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی؟ جو خدمت کرتا ہے، جو روز آ کے پوچھتا ہے، جو رابطے میں ہے، جو رابطے میں ہے۔ کئی ماں باپ اللہ والوں ایسے بھی تو ہیں نا، لاکھوں کروڑوں الحمدللہ ایسے ہیں جو اولاد کے محتاج نہیں ہوتی، خود کفیل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، صرف وہ اولاد کے 2 میٹھے بول کے محتاج ہوتے ہیں، پیسے کے محتاج نہیں ہوتے۔ انسانی طاقت، قوت جسے مین پاور کہتے ہیں، اس کے محتاج نہیں ہوتے، ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے 2 میٹھے بولوں کے وہ پیاسے ہوتے ہیں، ترسے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں ہوتا کہ اولاد آئے گی تو ہمیں پیسے دے گی، اولاد آئے گی تو ہمیں پیسے دے گی، انہیں یہ صرف ہوتا ہے کہ کبھی آ کے 2 بول ہی مر سب، کوئی دوست سنائیں، کوئی دوست سن لیں۔ اسی طرح بے نہیں اللہ والوں، اللہ والے تمہارے اعمال کے، تمہارے ہدیے کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ وہ تو رب کو منا کے گئے ہیں، وہ تو بخشے بخشا ہیں، وہ ہمارے ہدیے کے محتاج نہیں ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ہمارے سلسلے کے ہو، کبھی ہمیں یاد ہی کر لیا کرو، کبھی حاضری دے دیا کرو۔ حاضری نہیں دے سکتے، روحانی طور پہ کوئی یاد کر لیا کرو۔ تو اللہ جس طرح ہم ظاہری طور پہ زندہ ہو کے اولاد ملنے کے لیے آئے، ہم اس کی مٹھائی لانے پہ خوش ہوتے ہیں، کپڑے لانے پہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ بے نہیں اللہ والوں، جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پھولوں سے خوش نہیں ہوتے، ہماری چادروں سے خوش نہیں ہوتے، ہمارے جو مخانے ہوتے ہیں ان سے خوش نہیں ہوتے، وہ ہمارے آنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرے لیے وقت نکالا ہے، مجھے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح اللہ والوں یہ زندگی کا نظام ہے، ایسے ہی برزخ کی زندگی کا بھی نظام ہے۔ جس طرح ہم یہاں زندہ ہیں، ایسے وہ قبر کے اندر زندہ ہیں، ان کی ایک اپنی زندگی جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں اگر ہم بنا کے والدین سے رکھیں گے تو دعائیں ملیں گی، ملیں گی۔ تو جس کو والدین کی دعائیں ہوں اس کے مسئلے اٹکے رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ اللہ بولو اسی طرح جو روحانی اولاد ہے، کیا ہے؟ روحانی اولاد ہے، جب وہ اپنے پیر کے ساتھ بنا کے رکھے گی تو اس کے روحانی مسئلے حل ہوتے رہیں گے، اس کے روحانی مسئلے حل ہوتے رہیں گے۔ اب آپ کا والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، والدین کا تعلق آپ کا خونی تعلق ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ خونی۔ ہمارے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ روحانی، روحانی۔ اب والدین کے لیے تو آپ کو ضروری یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جائیں، تو روح کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بس شیخ کی طرف توجہ کر، اپنا قبلہ سیدھا کر، ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا لولو مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگان اس سوشل میڈیا پہ جو سنتے ہیں، جس سلسلے میں آپ مرید ہیں، اپنے بزرگان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ جب تک آپ روحانی رابطے میں نہیں آ پا رہے، ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے، تو تب تک آپ ظاہری رابطے میں رہیں۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ آج مرید ہو گئے 6 مہینے سال پتہ ہی کوئی نہیں پیر کس حال میں ہے تو مرید کس حال میں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مرد بہت جوان ہو، 6 فٹ قد ہو، اونچا لمبا ہو، صحت مند ہو، عورت خوبصورت ہو، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو، ایک ادھر رہتا ہو ایک ادھر رہتا ہو، اولاد ہو جائے گی؟ اولاد ہو جائے گی؟ کوئی طریقہ، کوئی سائنسی طریقہ، کوئی بلوٹوتھ کے ذریعے، کوئی ای میل کے ذریعے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے ہو جائے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہوگی۔ جب تک 2 جسم خلوت نہیں کریں گے اولاد نہیں ہوگی۔ یہ ہے جسمانی رشتہ۔ جب تک 2 روحیں ملاپ نہیں کریں گی فیض منتقل نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی ساری؟ جیسے عورت مرد سے، مرد عورت سے تب نفع اٹھائیں گے جب 2 بدن یا 2 جسم جو ہے وہ ملیں گے، خلوت
کریں گے، کیونکہ وہ جسمانی تعلق ہے، ہمارا تعلق کون سا ہے؟ روحانی۔ تو جب تک ہماری دونوں روحیں یعنی مرید کی اور پیر کی روح نہیں ملے گی، جس کو آج کی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پیئرنگ ہونا۔ کیا ہو جانا؟ پیئرنگ ہو جانا، یعنی دو موبائل ہیں، آپ ان کو کیا کرتے ہیں کہ دونوں کمپیٹیبل ہو گئے، بلوٹوتھ کے ذریعے آپ ڈیٹا شیئرڈ کے ذریعے ڈیٹا آپ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جب وہ کمپیٹیبل نہیں ہوں گے، پیئرنگ نہیں ہوگی، تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے شیخ سے ملتے رہیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ کی روح شیخ کی روح کے درمیان مطابقت آ جائے گی۔ آپ شیخ کے مزاج کو سمجھو گے، شیخ آپ کے مزاج کو سمجھے گا، وہ اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو کیسے چلانا ہے، اس میں کون سی خامی ہے، کیا کمی ہے، وہ چلاتا رہے گا۔ تو اللہ جب تک آپ خانقاہ نہیں آ سکتے، آپ کے لیے آنا مشکل ہے، فاصلہ ہے، دقت ہے، شرعی عذر ہے، تب تک کیا ہے کہ شیخ کی روح سے پیار کرتے رہو، اپنے مرشد کی روح سے پیار کرتے رہو، احصال ثواب کرتے رہو، بیانات سنتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو، جو اعمال بتائے ہیں وہ کرتے رہو، تمہاری روح شیخ کی روح کے ساتھ پرورش پاتی رہے گی، نشو و نما پاتی رہے گی، آگے روحانی طور پہ بڑھتی رہے گی۔ لیکن جب آسانی ہو تو پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ گھر بعد میں جانا ہے، شیخ کے پاس پہلے جانا ہے، شیخ کے پاس پہلے جانا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، سنو ذرا، میرے ماں باپ مجھے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، لیکن میرا مرشد مجھے رب سے ملانے کا ذریعہ بنا۔ ماں باپ اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، لیکن میرے مرشد نے مجھے رب سے ملا دیا، رب کو ملانے کا ذریعہ بنا۔ اس لیے اللہ والو، جو روحانی استاد ہے اس کا مقام جو بدنی ماں باپ ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جو روحانی ماں باپ ہیں ان کا مقام جو بدنی ماں باپ ہیں جن سے ہمارا خونی تعلق ہے اس سے وہ بڑھ کے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، یہ رب سے ملانے کا ذریعہ بنا ہے۔ تیرے ماں باپ نے تجھے پیدا کر دیا تھا، تیرا مرشد تجھے رب سے نہ ملاتا تو کلمے کے بغیر مر جاتا، پھر تجھے پتا چلتا اللہ والے کون ہوتے ہیں، مرشد کون ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی۔ سوشل میڈیا والے سمجھائیں گے، سوشل میڈیا والوں سے پوچھو اللہ والے کون ہوتے ہیں، جنہوں نے 15 سال، 20 سال، 25 سال بن مرشد کے وظائف کیے، کوئی شے نہیں ملی۔ وہ ان سے پوچھو، ان کا رونگٹا کہتا ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کے زیر قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نقطہ میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ والوں کو نہیں پکڑا تو کیا مل جاتا ہے، کیا مل جاتا ہے۔ یہ حضرت صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ والوں کا مقام زیادہ ہوتا ہے، ماں باپ کا مقام بعد میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ارسطو سنے سوشل میڈیا پہ، اس کو اشکال پیدا ہو جائے تو اب اس کو انشاءاللہ ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ ماں نے پیدا تو کر دیا، ماں باپ نے پیدا تو کر دیا، بیچ میں مرشد نہ ہو، ہادی نہ ہو، کوئی اللہ نہ کروانے والا ہو، تو بغیر ہدایت کے مر جائے، پھر تجھے پتا چلے گا میدان معاشر میں مرشد کیا ہوتا ہے، مرشد کیا ہوتا ہے۔ میرے لجپال نے، میرے کملی والے نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس نے اپنے مرشد کی زیارت کی، جس نے اپنے شیخ کی زیارت کی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ تو اس کا یہ جو مقام ہے اللہ والوں، یہ کھلے گا جب یہ روح پرواز کرے گی کہ اللہ والوں کا کیا مقام ہے، یا ہمیں اللہ والوں سے جڑ کے کیا ملا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے تربیت کے لیے، احصال ثواب کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے سمجھا دی ہیں، اور مریدین متعلقین کے لیے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے وہ بھی سمجھا دیا ہے کہ آپ نے اپنے سلسلے کے بزرگان سے رابطہ کیسے کرنا۔ اللہ مجھے آپ سب کو جو ہے اپنے بزرگان کے زیر قدم رہنے والا بنائے، اولیاء اللہ کی تعظیم، اولیاء اللہ کی فکر کو پوری دنیا میں عام کرنا، اولیاء اللہ کے ادب کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ہمیں ذریعہ بنائے،
اولیاء اللہ کے جو طریقے ہیں یعنی جو سلاسل ہیں اس کے فیضان کو عام کرنا، بالخصوص اصلاحیہ قادریہ شافعی کے فیضان سے پوری امت کو اللہ فیض یاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جو ذریعہ بنائے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے پیارے رہتے ہیں، محبت کرنے والے اصلاحیہ قادریہ سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو، گزارشوں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ان کی تمناؤں کو پورا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔